السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ علیمہ خانم کے خلاف جی پرچہ کٹ چکا ہے اور کسی وقت بھی ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ خان کا اڈیالہ جیل سے پیغام بھی آ چکا ہے، اگرچہ آج پریس کانفرنس خراب کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ خان کا پیغام نہ آ سکے، اس کے باوجود خان کا بھرپور جواب آ چکا ہے، اور جواب اس لیے بھی اہم ہے کہ علیمہ خانم پر حملے کے بعد خان کا یہ پہلا رسپانس ہے۔ اس کے علاوہ آج اڈیالہ کے باہر جو تماشا ہوا، پری پلانڈ تماشا، اور صحافی طیب بلوچ پر جو پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے تشدد کیا گیا، یا آپ کہہ لیں جو لڑائی ہوئی، اس کا ایک ایسا ویڈیو ثبوت میرے ہاتھ لگ چکا ہے، یا آپ کہہ لیں خوش قسمتی سے یا حادثاتی طور پر میرے موبائل کے اندر وہ ریکارڈ ہو گیا، جو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور یہ بڑی واضح دلیل ہے، بڑا واضح ثبوت ہے کہ پریس کانفرنس کو علیمہ خان کی گفتگو کو خراب کرنے کی اور اس طرح کے لڑائی جھگڑے کی پہلے سے پلاننگ ہو چکی تھی، اور علیمہ خان کو کس طرح سے اس پرچے کے اندر، اس مقدمے کے اندر گھسیٹا گیا، یہ ساری معلومات جب میں آپ کے سامنے ویڈیو کلپ رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سکرپٹ کیا تھا۔ آپ سے گزارش ہے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ آپ جانتے ہیں، آپ اس چینل کو اگر فالو کرتے ہیں تو آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ جس دن علیمہ خانم کو انڈا مارا گیا اس دن بھی ہم موقع پر موجود تھے اڈیالہ کے باہر، اور آج جب لڑائی جھگڑا ہوا اس سے پہلے بھی سارا دن اڈیالہ کے باہر موجود تھے اور آپ کو مسلسل رپورٹ کرتے رہے۔ اب یہ جو لڑائی ہوئی ہے، پورا ملک ہی دیکھ چکا ہے نا کہ اڈیالہ کے باہر تماشا کیا لگا۔ اب اس کے بعد ری ایکشن کیا آ رہا ہے۔ نمبر 1 تو خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی قائدین کے حکم پر مرکزی قائدین کے ایما پر، ان کے حکم پر صحافیوں پر تشدد اور حملے کا معاملہ، پاکستان تحریک انصاف کے بیٹ رپورٹرز کا پی ٹی آئی کی تمام پریس کانفرنس کی کوریج کے بائیکاٹ کا فیصلہ۔ پہلے ہی سوشل میڈیا پر ہی پریس کانفرنس چلتی ہے یا معلومات آتی ہے، مین سٹریم میڈیا تو چلاتے ہی نہیں ہے، اور مین سٹریم میڈیا تو پہلے سے پلان بنا چکا تھا۔ پچھلے ویلوگ کے اندر ہم نے بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے کہ پریس کانفرنس نہیں ہونے دینی، پورا ڈرامہ ایک ویڈیو کلپ آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا، کہتے ہیں پی ٹی آئی بیٹ رپورٹرز نے معاملے پر نیشنل پریس کلب سے بھی آواز اٹھانے کی اپیل کر دی۔ پی ٹی آئی بیٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر اسامہ اقبال نے تمام معاملے پر تشویش کا اظہار کیا۔ تحریک انصاف کی کوریج کرنے والے صحافیوں نے مشاورتی عمل کے بعد پی ٹی آئی کی کوریج کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ پہلے ہی ابھی یہ معاملہ نہیں ہوا تھا تو اڈیالہ کے باہر تو مین سٹریم میڈیا نے کوریج کی بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اچھا، دوسری طرف ایک اور خبر سن لیں، میں بھی آتا ہوں مقدمے کی طرف بھی۔ پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ نے اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کی طرف سے سینئر صحافی طیب بلوچ پر حملے کے خلاف احتجاج کی کال دے دی۔ گزشتہ روز ہنگامی اجلاس میں کیے گئے فیصلے کے مطابق آر آئی یو جے اور نیشنل پریس کلب 9 ستمبر بروز منگل شام 4 بجے جو ہے زیر اہتمام نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرے گی۔ اگر پی ٹی آئی کی قیادت نے اس واقعے پر 10 ستمبر کو معذرت نہ کی تو بدھ کے روز راولپنڈی پریس کلب لیاقت باغ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرے گی، یعنی احتجاج کی کال دے دی گئی۔ ایک طرف بائیکاٹ ہو گیا، احتجاج کی کال آ گئی، دوسری طرف مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ مقدمہ صحافی طیب بلوچ پر تشدد کا واقعہ، مقدمہ درج، اور مقدمے کے اندر نعیم حیدر پنجوتھا اور علیمہ خانم شامل ہیں، اور دفعات 506 کی، 147 دفعہ 149، 382، 487، یہ 5 سے 6 دفعات لگا کے علیمہ خانم کو بھی اس مقدمے کے اندر پھنسا دیا گیا ہے۔ حالانکہ علیمہ خانم نے نہ تو تشدد کیا، نہ کوئی مکہ مارا، نہ کوئی گھونسا، نہ کسی کو کہا کہ تشدد کرو، یہ اس طرح کا کوئی، لیکن علیمہ خانم کو اس مقدمے کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کل منگل کے دن ملاقاتوں کا دن ہے اور بدھ کو دوبارہ اڈیالہ جیل کے اندر توشہ خانہ 2 کی سماعت ہے، تو لہذا یہ ایک منصوبہ ہو چکا ہے۔ اب ذرا طیب بلوچ کے دو سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال انہوں نے عمران خان سے کیا تھا جب وہ
सुप्रीम कोर्ट गए थे। वो सवाल था, आपको शर्म नहीं आती? इमरान खान ने कहा था, किस बात की शर्म? आगे से तैयब बलोच ने जवाब दिया था, आप तो बहुत ढीठ हैं। और आज अलीमा खान से कहा, आप होती कौन है? आपकी हैसियत क्या है? आपकी औकात क्या है? मैं भी सहाफी हूं, मुल्क के जितने सहाफी मुझे देख रहे हैं, क्या वो ये इसकी वजाहत कर सकती है कि एक रिपोर्टर जो सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टर हो, वो पीटीआई कवर करने के लिए दूसरी बीट उधर गया हुआ हो और वहां जाके वो आपको शर्म नहीं आती, आप होती कौन है, आपकी औकात क्या है? अगर वर्कर्स के सामने इस तरह की बदतमीजी करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले, बल्कि सबसे पहले ये वीडियो क्लिप, मेरी आपसे गुजारिश होगी, इस वीडियो क्लिप 1.5 मिनट का क्लिप है, आपने पूरा देखने, आपको अंदाजा हो जाएगा। पहले एक सीनियर सहाफी एजाज जीएन से जिनका ताल्लुक है, वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब करने की कोशिश की। उसके बाद जब अलीमा खान ने बिस्मिल्लाह से आगाज अभी किया ही था, तो ये बलोच बोल पड़े और जिस तरह से उन्होंने वो किया, वो आप सबसे पहले जरा देखें। लेकिन एक काम बहुत खराब हो रहा है। कुछ लोगों ने आपसे सवाल पूछे, आपसे सवाल सख्त हो या नरम हो, ये जर्नलिस्ट का राइट है, ठीक है। अब हुआ ये है कि आपकी पार्टी ने उनकी तस्वीरें लगाकर किसी को कुत्ता लिख रहे हैं, किसी को सूअर लिख रहे हैं। हम अगर फैसल को ये लिखें, हम उनको लिखें, कासिम को ये लिखे तो खराब लगेगा। कैमरे पे आगे ना साइड पे नहीं आने, कैमरे वाले अच्छा पीछे जो थोड़ा सा भूल जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी अब इस सारे वाक्य पर फवाद चौधरी का रद्द अमल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फिर मुख्तसर इमरान खान का जो अडियाला जेल से पैगाम आया, वो भी आपके सामने रखना है। सियासतदान अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ ओछे हथकंडों की मजम्मत के बजाय उनके हिस्सेदार बन जाते हैं। यही वजह है कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है। एक बुजुर्ग खातून से 2-2 टके के मिरासी की बदतमीजी को सहाफत करार देना ज्यादती है। अब तो सियासी जमातों ने बाकायदा सोशल मीडिया विंग बना लिए हैं, जो एक दूसरे के लीडर्स की जात और खानदानों पर बकवास करने की खुसूसी महारत रखते हैं और माशाल्लाह लीडर्स इनको पैसे भी देते हैं। लेकिन इससे ज्यादा बड़ा अलमिया यह है कि इनसे मिलते और उनको इज्जत देते हैं। जब ऐसे गालम गलोच लोगों को, जिनकी औकात टके की नहीं, इस तरह की पजीराई मिलेगी तो सियासत और सियासतदानों की खाक इज्जत रहनी है। सियासतदान ऐसी हरकत का हिस्सा ना बने और बतौर क्लास अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाए। इसी तरह सहाफी अपनी सफे दुरुस्त करें, वगरना सहाफत वैसे ही आखिरी दमों पर है। डिजिटल मीडिया फॉर्मल मीडिया को मुकम्मल फारिग कर चुका है। और आज तो सलीम साफी भी इवन बोल पड़े। सलीम साफी ने भी कहा कि ये किस तरह के टिकटॉकर, किस तरह के वाहियात सवाल करते। बहरहाल मैं जरा कैदी नंबर 804 का जो है वो जवाब आपके सामने रख लूं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की भी खबरें आपके सामने आज नहीं रख सका, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ। 4 बहादुर जजों ने स्टैंड लिया और या अफरीदी की बात मानने से या उनकी कॉन्फ्रेंस के अंदर आने से उन्होंने इनकार किया। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूं। यह कलमा, ये कैदी नंबर 804 का पैगाम है। यह कलमा इंसान को हर किस्म के खौफ और गुलामी से आजादी देता है। मेरी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, आसम मुनीर के हाथ में नहीं। हमारा ईमान ही हमारी हकीकी आजादी का ज़ामन है, क्योंकि यह कलमा इंसान को खौफ की जंजीरें तोड़ने की कुव्वत फराहम करता है। मुझे तोड़ने की कोशिश में मुझे मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। एक साल से मेरे जाती डॉक्टर के मुआयने की इजाजत नहीं दी गई। कई हफ्ते तक अखबारात और टीवी बंद कर दिए जाते हैं। फैमिली मेंबरान और वकला तक को मिलने से रोका जाता है। 1.5 साल से सियासी रुफका से मुलाकात नहीं दी गई। फील्ड मार्शल के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए
چاہے میرے خاندان میں سے جس مرضی کو قید میں ڈال دو، میں نہ جھکا ہوں نہ جھکوں گا اور اس ظلم کو قبول کروں گا۔ میں اپنی حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد یعنی ہر حال تک جدوجہد کروں گا۔ جنرل عاصم منیر افغانستان کی موجودہ حکومت کی مخالف لابی کو خوش کرنے کی کوشش میں کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے دور میں خطے میں قائم ہونے والے امن کو تباہ کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کو خصوصی ہدایت کرتا ہوں کہ افغانستان جائیں اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھیں اور باہمی مسائل پرامن طریقے سے حل کریں۔ اسی طرح سے انہوں نے جلسے کے حوالے سے، سیلاب کے حوالے سے، بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے، کیونکہ آج بلوچستان کے اندر بھی احتجاج تھا، ہڑتال تھی، محمود خان اچکزئی، پی ٹی آئی اور سردار اختر مینگل کی حمایت کا اعلان انہوں نے کر رکھا تھا۔ تو قیدی نمبر 804 کا پیغام آج بھی بڑا واضح ہے کہ وہ کوئی ڈیل کرنے کے لیے، کوئی ڈھیل کرنے کے لیے، کوئی این آر او دینے کے لیے یا این آر او لینے کے لیے یا معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باقی طیب بلوچ، علیمہ خانم پر حملہ، آج جو ایک تماشا لگا اڈیالہ کے باہر، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں۔ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، خاص طور پر جو میں نے آپ کے سامنے ویڈیو رکھی ہے کہ کون کتنا اس سارے معاملے کے اندر قصوروار ہے۔ پاکستان زندہ باد۔